بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور وہ لوگ جو کہ لاہور کے رہنے والے ہیں پرانے، بہت سی جگہوں کے ایسے واقعات ہیں، لیکن میرا جو راستہ تھا گزرنے کا، اس میں ایک جگہ تھی جس کو کہتے تھے، آج بھی اس کو کہتے ہیں ایبٹ روڈ، جہاں پہ کہ پرانا نہیں اب بھی جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے وہ بھی موجود ہے، اور یہ سنیما گھروں کی ایک بہت بڑی یہاں پہ مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ اب وہ بھی ہیں لیکن اب وہ ڈراموں کی مارکیٹ بن گئی۔ یہاں کا خاصا جو تھا وہ کھانا تھا، کیونکہ لکشمی چوک کی طرف جاتا تھا، اور دوسرا خاصا یہاں پہ یہ تھا کہ ہر اتوار والے دن صبح جب آپ یہاں جاتے تھے تو یہاں ڈھیر ایک مجمع لگا ہوتا تھا۔ اس مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، ایک اس میں کتا، بندر یا ریچھ ہوتا تھا، اور ایک بچے کو لٹایا ہوتا تھا اور اس پہ چادر ڈالی ہوتی تھی، اور وہ گفتگو کر رہا ہوتا تھا، اور سارے مجمع کو وہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد اس بچے کو میں زمین سے اوپر اٹھا دوں گا اور اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، اور یہ ایک بہت بڑا کرامت کہیں یا جو بھی کہیں وہ میں کروں گا۔ گھنٹوں وہ اس کے اوپر بولتا تھا اور لوگ وہاں کھڑے رہتے تھے، ان گھنٹوں میں وہ پیسے جمع کرتا تھا، لیکن میں نے آج تک اس بچے کو کبھی زمین سے اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اگر وہ اٹھتا تو میں شاید اس کو شعبدہ باز نہ کہتا، کچھ اور کہتا، کیونکہ میری وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن آج بھی اگر آپ غور کیجئے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، مزاج شعبدہ بازی کا آپ کو واضح نظر آئے گا، لیکن وہ شعبدہ بازوں کے منطق بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں، طریقے بدل گئے ہیں، اور شاید ہم ذہنی طور پہ ایک شعبدہ بازی کے فالوور بھی بن گئے ہیں۔ لیکن دوسری چیز ایک اور ہے، غور فرمائیے، یہ جو روایتوں میں باتیں چلتی ہیں، صحیح ہے غلط ہے، میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی بزرگ نے، اور اگر علی حجویر کی آپ مثال لیجئے، تو انہوں نے وہ جو ہندو تھا، دودھ والی جو مثال ہے، بھینسوں کا دودھ وہ کہتے تھے خشک ہو جائے گا، وہ نہیں ہوا۔ یہ بہت سی ایسی کرامتیں ملتی ہیں۔ کیا کرامت واقعی ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وہ دعا ہوتی ہے، یا واقعی وہ اسی طرح کا کوئی الوژن یا میجیشن کا کام ہوتا ہے؟ اللہ عالم۔ آج اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آسوا جبرائیل، السلام علیکم، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ نے تو آج کوئی کرامت بتانی ہے جو آپ نے اپنے مریدوں سے کی ہو۔ اور ہمارے ساتھ ہے جناب عمران نظائری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد جمیل بھائی، السلام علیکم بگ بردر، ہاؤ آر یو سر؟ جی آئی ایم ویری فائن، تھینک یو ویری مچ۔ جی اللہ کا شکر۔ خالد صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کہ جس مرضی عمر کے لوگوں، 99 سال کی عمر کے لوگ بھی کہیں گے ان کو بگ بردر ہی انشاءاللہ تعالی۔ اور سید حبیب عرفانی بھائی، السلام علیکم عرفانی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت بڑی کرامت جو ہے نا حبیب بھائی، وہ آپ کے والد کی وہ شاعری ہے جو کہ انہوں نے ریڈیو کے سامنے بیٹھ کے دیکھی۔ میں تو اس کو کرامت ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بڑی دور کی باتیں اور بڑی گہری باتیں جو ہیں وہ اس دور میں کر کے، جب کہ سمجھ جو تھی وہ شاید اتنی دور تک نہیں جاتی تھی۔ یہ فرمائیے کہ کرامات جو ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ یا آج بھی ہم اپنے بابوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، کیا واقعی کرامات ہوتی ہیں؟ اور یہ اگر ہوتی ہیں تو یہ کرامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بلال صاحب، اس میں کرامت یقیناً آج کے دور میں ہے، بے شمار ہے، اور کرامت یہ لفظ ہی کرم سے ہے، عربی کا، کہ اس کی عنایات اور فضل اور عافیت کا مل جانا۔ اس کو یہ شاید دیکھیے کہ انبیاء کرام کے ساتھ جو ایسے واقعات کہ عقل جن کو تسلیم نہ کرے یا سائنس جن کو تسلیم نہیں کرتی، انبیاء کرام سے جو واقعات ہوئے ان کو معجزے کا نام دیا گیا۔ اس کائنات میں جو اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ کی خاطر کیا، اسے کرامت کا نام دیا گیا، کہ ایسے واقعات، ایسی باتیں، ایسے عوامل کہ جو لیکن حبیب بھائی، اس کے اوپر تھوڑی سی حیرت کا اظہار کیا کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ سب سے زیادہ دین کا جو ظاہری طور پہ کام کر رہے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے کر رہے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت والے کبھی بھی اس بات کو کلیم نہیں کریں گے کہ کرامت ہوتی ہے۔ یہ خاص طبقہ جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس بات کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مزارات کے ساتھ یا درگاہوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ تبلیغ کا کام تو تبلیغی جماعت بہت کر رہی ہے۔ جی یہ بلال صاحب پھر بحث ہماری اور طرف چلی جائے گی۔ اچھا، میں اس پر کمنٹ نہیں کرتا بھی کوئی۔ ٹھیک ہے، اگر کبھی موقع بنا یا کوئی اور بات ہوئی تو پھر اس پر بھی بات کر لیں گے،
لیکن اس کو یہ شاید دیکھیے کہ ہم جس طرح سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں، مثلا ایک بزرگ کا ایک قول ہے کہ کرامت کے حوالے سے ہی جی جی کہ اگر تم کسی شخص کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھو جی تو اس پر پہلے ایک چیز کا خیال کرو کہ آیا وہ شخص جو فضا میں اڑ رہا ہے وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں. اچھا. اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو یہ جو نعمت ہے اس کے پاس وہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے. اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ شیطنت ہے. تو اس میں یہ بات کہ یہ جو لوگ اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا دن رات، ان کی سوچ، ان کی گفتگو، ان کا ملنا جلنا ہر شے اللہ کی خاطر ہوتا ہے. تو پھر کچھ ایسے واقعات ان سے کہ کوئی بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی اور وہ پوری ہوئی، کہ جو بظاہر میڈیکل میں، سائنس میں، معاشرے میں اور کسی طرح سے بھی اس کا ہونا جس طرح جو وہ ناممکن ہو، اور ناممکن بات کا ہو جانا، یہ کرامت کا لفظ ہے. اور یہ جو خالصتاً اللہ کے دوست ہیں ان کے ہاں سے یہ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اور عطاؤں کی بات. بہت اچھی بات. لیکن میں واپس آؤں گا، اس پہ بات کروں گا کہ وہ نعمت اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے دے جو کہ شریعت کے پابند نہیں ہے، تو کیا پھر بھی وہ نعمت ہوگی یا شیطانی کام ہوگا، جبکہ اس سے وہ انسانیت کی اور مخلوق کی بہت مدد کر رہے ہوں. آصفہ یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں. میں جہاں رہتا تھا پہلے، وہ بی بی پاک دامنہ، اب بھی خیر میں وہاں پہ ابائی میں وہاں کا رہنے والا ہوں. وہاں پہ ایک شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، اور ان شاہ صاحب نے ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ انہوں نے قبرستانوں پہ قبضہ کر لیا، گھر بنا لیے، کمال کام کرتے تھے وہ. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ سر میں سے کیل نکالا کرتے تھے، کیل نکالا کرتے تھے. اور سوئیوں والے معاملہ تو ہم نے ذاتی طور پہ بھی بڑے کور کیے ہوئے ہیں. یہ کرامتیں ہوتی ہیں واقعی اس طرح کے بابوں کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ کرامت بہت ہی اچھا موضوع ہے، لیکن اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے میں تھوڑا سا ٹائم لوں گی ضرور. کہ کرامت وہ کیل والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیل نکالا کرتے تھے، میں ایک بات یہاں پر واضح طور پر بتا دینا چاہتی ہوں کہ کرامت جو ہوتی ہے، یہ اس کو کرامت کو قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدم. مخلوقات میں سے سب سے بڑی کرامت یہ ہوئی کہ انسانوں کو مخلوقات پر فضیلت دی گئی. اس کے بعد کرامت یہ ہے کہ جب کوئی مومن انسان مومنوں میں ممتاز ہو جاتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور سیکنڈ بات کوئی مومن مومنوں میں ممتاز ہو جائے تو کرامت کہتے ہیں، اسے کرامت کہتے ہیں. اور سیکنڈ بات، کرامت ایک اضطراری کیفیت کا نام ہے، جبکہ شعبدہ اختیاری کیفیت کا نام ہے. کرامت کا فاعل اللہ ہوتا ہے اور شعبدے کا فاعل عامل ہوتا ہے. اور یہ جو رہی بات کہ اس کا کیل، سر سے کیل نکال دینا، دیکھیں یہاں یہ آئی تھنک کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ کرامت اور شعبدہ کیا ہے. کرامت جو ہے اس کو کوئی دعویٰ حاصل نہیں ہے، کرامت دعوے کا نام نہیں ہے، اور شعبدہ دعوے کا نام ہے. کرامت ایک بار ہوتی ہے، بار بار اپنی اضطراری کیفیت سے نہیں کروائی جاتی کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور شعبدہ جو ہے یہ ہر بار بار کیا جا سکتا ہے. کس چیز کو کرامت کہیں گے؟ کرامت کس چیز کو کہیں گے؟ وہ انسیڈنس کیا ہوگا کہ میں کہوں کہ یہ کرامت ہے کہ جی پانی دودھ بن گیا؟ بالکل نہیں. ہم انسیڈنٹ وہ اس کو ہرگز، دیکھیں اس پر یہ مغز بیداری کا نام ہے. ہم اس میں ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کرامت کیا ہے اور شعبدہ کیا ہے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ شعبدہ بار بار ہو سکتا ہے اور کرامت کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہوتا ہے. اگر شعبدہ ایک ہی دفعہ ہو تو اس کو کرامت پھر سمجھا جائے گا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. شعبدہ اسے یہاں پر ایک منظر ہے کہ ہم فائل کا پچھلے والا منظر اور صورت دیکھیں گے کہ اگر تو اس صورت کے پیچھے کوئی مداری بیٹھا ہے تو وہ شعبدہ ہوگا، اگر کوئی ولی اور ولایت والا بیٹھا ہے تو وہ کرامت ہوگا. شعبدے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ شریعت سے اس کا مقابلہ ہو، وہ مخالفی ہو شریعت کا، تو پھر شعبدے باز ہوگا؟ کوئی باشرع انسان جو ہے وہ شعبدہ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں علم کی جہاں تک بات ہے، یہ شعبدہ بازی بھی ایک علم کا ہی نام ہے، لیکن چونکہ یہ توہمات کو اور خیالات کو اور عملی طور پر ہمارے ایمان کو متاثر کر دیتا ہے، اس لیے اس سے یہ ہے کہ پرہیز اختیار کرنے کا ہی حکم دیا گیا ہے. حضرت آپ فرمائیے گا، عمران بھائی، آپ کیسے دیکھتے ہیں کرامت کیا چیز ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے بلال بھائی کہ یہ کائنات کاز اینڈ ایفیکٹ سے چلتی ہے۔ ہر وہ ایفیکٹ جس کی کاز کا ہمیں پتہ نہ ہو اس پہ ہم مختلف رائے رکھتے ہیں۔ ایک ایفیکٹ ایسا جو میرے سامنے آیا ہے، آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اپنے علم کے مطابق، میں اپنے علم کے مطابق اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک لمحہ دیجیے کہ میں بتا دوں، کاز کا مطلب ہے کوئی وجہ ہوگی، جی، کوئی ریزن اور پھر ہے، اس وجہ کی کوئی عملی شکل ہوگی۔ جی، عملی شکل جس کا وہ جو تو نتیجہ وجہ ہے۔ مجھے پتا ہے وہ عملی شکل میری عقل میں آ گئی، جی، وہ تو کوئی نہ معجزہ ہوا نہ کرامت ہوئی، جی، کچھ بھی نہیں۔ جس کی وجہ میری سمجھ میں نہ آئی اس کو پھر میں اپنے علم کے مطابق، جس کا جتنا علم ہے وہ اس کے مطابق انٹرپریٹ کرتا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ لا علمی کی بنیاد پر بہت سارے ایفیکٹس ایسے ہیں جن کے کازز کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے، کوئی اس کو ایلیوژن کہتا ہے، کوئی اس کو کرامت کہتا ہے، کوئی اس کو آیت کہتا ہے، کوئی اسے شعبدہ بازی کہتا ہے۔ جو میجر ڈفرنس ہے شعبدہ بازی کا اور کرامت کا وہ میں عرض کر دوں۔ شعبدہ بازی ایلیوژن ہے، یعنی کہ نظروں کا دھوکا ہے۔ آپ کو ایک ایسا ایفیکٹ دکھایا جائے جس کی کاز آپ سے ہڈن ہو، وہ شعبدہ ہے۔ آپ کو ایک ایسا عمل کر کے دکھایا جائے جس کی کاز کا آپ کو پتہ نہ ہو، کی جو وجہ ہے وہ آپ سے چھپائی جائے۔ جی، مثلا میں یہاں صرف اس کا افیکٹ دیکھ رہے ہیں، میں تالی بجاؤں گا تو یہ لائٹس آف ہو جائیں گی۔ ہاں، ابھی گھر میں یہ اس طرح ہو رہا تھا، میں اپنا اسٹوڈیو وغیرہ تیار کروا رہا ہوں تو اسے گوگل اسسٹنٹ کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ یہی پریکٹس کر رہے تھے کہ تالی بجائیں تو پورا اسٹوڈیو آن ہو جائے اور تالی بجائیں۔ اب جس بندے کو گوگل اسسٹنٹ کا پتہ نہیں ہے وہ پہلی دفعہ یہ عمل دیکھ رہا ہے، وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ اس کے علم کی بنیاد پہ ہے۔ لیکن جہاں تک کرامت کا معاملہ ہے، کرامت جو ہے وہ ہم اگر یہ کہیں کہ ولی اور جو بزرگان دین ہیں ان سے کرامت صادر ہوتی ہے تو اس کا مطلب پہلے ہم انہیں ولی اور بزرگ دین مان چکے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان کے عمل کو ایز اے کرامت۔ کرامت یہ ہوتی ہے کہ کرامت ایک خارق عادت عمل ہوتا ہے۔ خارق عادت کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً وہ چیز محال ہوتی ہے، عقلاً محال نہیں ہوتی، عادتاً محال ہوتی ہے۔ مثلا سورج کا مشرق سے نکلنا یہ عادت ہے، اگر مغرب سے نکلتا ہے تو یہ خلاف عادت ہے، اسے کہتے ہیں خارق عادت۔ ٹھیک، لیکن جیسے یہ محترمہ فرما رہی تھی کہ کرامت جو ہے ایک اس کے لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ یہ مجھے اس بات کو کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا۔ لغوی اعتبار سے کرامت جو ہے وہ اخلاقیات کا موضوع ہے۔ کرامت ایک صفت ہے کرم سے، یعنی سخی اور کریم یہ دونوں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ السخی یوتی بعد السوال، الکریم یوتی قبل السوال۔ جو سوال سن کے دیتا ہے وہ سخی ہے، اور جو سوال سننے کا محتاج نہیں ہے، سوال سننے سے پہلے دیتا ہے، وہ کریم ہے۔ تو یہ جو کرامت ہے یہ اخلاقیات کا ٹاپک ہے۔ لیکن جہاں تک اس کو اصطلاحی معنی میں جب ہم بیان کرتے ہیں، ایز اے ٹرم اس کو لیتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس کے پیچھے آپ کا ایک کلیم ہو اور پروردگار اس عمل کے ذریعے آپ کو اوتھینٹسٹی دے، دوسروں کے سامنے ظاہر کر دے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعی سچ ہے، کیونکہ یہ کام عام بندے نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک بزرگ یہ کہتا ہے کہ میں پروردگار کا ولی ہوں، میں ولی پروردگار ہوں، اور میرا یہ کلیم ہے کہ میں ولی پروردگار ہوں۔ اگر وہ نبی ہوتے ہوئے یہ کہے تو پھر معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر نبی نہیں ہے اور وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں ولی ہوں تو ولایت تکوینیہ میں دخل کی وجہ سے اس سے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو پروردگار کی طرف سے اوتھینٹسٹی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہی نمائندہ ہے اور میرا ہی یہ بھیجا ہوا ہے۔ اگر مجھے تھوڑا سا موقع دے، نبی کو نبوت کا دعویٰ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ وہ نبی پابند ہوتے ہیں، لیکن ولی پابند نہیں ہوتا، وہ کرامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کرامت ظاہر ہوتی ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ کرامت کیونکہ دعویٰ نہیں کرنا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ دعویٰ عام نبی کے بعد عام انسانوں کے لیے دعویٰ ختم ہے، اور اگر وہ کہے کہ میں یہ کر کے دکھا سکتا ہوں تو وہ میرے خیال سے اگر کرامت ہے تو اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ کہاں کرامت میں چھپانے کی وجہ نہیں، کرامت کا اثر قیامت تک رہتا ہے اور اسے لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور ولی اس کا کرامت ہونے کے بعد بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس بات کو نہ سنبھال کے رکھنا ہے، میں واپس آؤں گا اور اسی پہ بات کروں گا، لیکن ایک جگہ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر سے آ کے بات کروں گا، آپ کے پاس بڑے نوٹس بن چکے ہوں گے۔ وہ جب وہ گوگل میپ لگاتے ہیں نا جب گاڑی کے اندر، تو وہ خاتون جو ہے وہ بولتی رہتی ہے اور بتاتی رہتی ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کتنی دور ہے۔ وہ ایک ہمارے ساتھ بہت ہی معصوم، کیا میں کہوں، بہت ہی معتبر خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ کا یہ معجزہ ہو گیا، اس عورت کو بھی پتہ ہے کہ میرا مقام کہاں ہے۔ واپس آئیے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ
کے پاس, کسی شخص کے پاس پاکستان میں جو دیکھنے سننے والے ہیں, پاکستان یا پاکستان سے باہر جہاں بھی, جن کو کبھی ایسا تجربہ ہوا ہو کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی کرامت دیکھی ہو یا شعبدہ بازی ایسی ہو جو کہ ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو, ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے آئیں گے, آپ ہمیں کال کر کے بات شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ہماری عقل کے اندر وہ آئی تو ہم آپ کو اس کا ایکسپلینیشن بھی دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے, آپ نے سب کی گفتگو سنی, اس میں سے اب آپ شریعت کو, قرآن کو نکال دیے, یہ کرامت ہے کیا چیز؟ دیکھیے مجھے اب 2 منٹ دیجیے گا, میں بالکل سائنٹیفکلی آپ کو بنانے لگا ہوں. دیکھیے یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل ہے, ٹھیک, یعنی ایک ورٹیکل ہے اور ہاریزنٹلی 2 پلینز کے اندر یہ ہے. جتنے بھی فزکس کے لاز بنے ہوئے ہیں وہ اس دنیا یا کائنات کے مطابق بنے ہوئے ہیں. مثلاً اگر ہم گیند کو اوپر پھینکتے ہیں تو نیچے آ جاتی ہے, لا آف گریوٹی ہے. کسی چیز کو پش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد رک جاتی ہے کہ لا آف ریزسٹنس, فرکشن آ جاتا ہے. تو یہ تمام جتنے بھی لاز بنے ہوئے, اب جتنی بھی باتیں اور ہم عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کائنات کے اندر وہ ان لاز کے مطابق ہوتی ہیں, ان لاز کے باہر نہیں ہوتی. اب مثال کے طور پہ یہ لا یہ کہتا ہے کہ میں اس دیوار سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ مٹیریل ہے اور یہ مجھے روک رہی ہے. ٹھیک, اب اللہ تعالیٰ نے ایک جہان نہیں بنایا, کئی جہان ہیں, رحمت العالمین. اچھا, اب جو دوسرے جہان بنے ہوئے ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں اور جو ان کے فزیکل لاز ہیں وہ ہم سے مختلف ہیں جی, اور یقیناً مختلف ہیں ہم سے. اب اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو اس کے پیارے ہوتے ہیں, جو ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو ان جہانوں کی کچھ صفات بھی دے دے. اور کیا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب, آئی لو یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں اگر وہ ایس او پی نہ ہوتا میں آپ کو آگے جب بھی ڈالتا. کیا بات کی ہے. ہو سکتا ہے اللہ اپنی ان کائناتوں کے کچھ لاز ان کو بھی دے دے. اب اللہ اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جی وہ یہ جتنے بھی آپ کو کرامات نظر آتے ہیں, جس طرح آپ سب نے بالکل صحیح فرمایا کہ معجزات جو ہیں وہ نبیوں کے ساتھ ہیں اور کرامات ولیوں یا اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں سے منسوب ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو چاہے حضرت داتا صاحب کا ہو قصہ ہو یا ہماری 11ویں شریف والوں کا یا کسی کا بھی ہو. اچھا, اب 2 جملے صرف میں کہہ دوں گا کہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں گیمکس, میں تو ان کو گیمکس کہتا ہوں, فراڈ جو ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس وقت ہمارے ہاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی میجک ہے اور میجیکل شو ہے, اس کے اندر زیادہ تر 90% ایلوژنس ہوتے ہیں. ٹھیک, اور ان کو میڈیکلی ہم کہتے ہیں برین چیٹرز. ہاں, دماغ کو چیٹ کر دھوکہ دیا. اور یہ اتنا سادہ دماغ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے, 1 لمحہ لگتا ہے چیٹ ہونے میں. اب آپ کو میں سب سے چھوٹی مثال دینے لگا ہوں جو اب دیکھیے کینڈرل ہے, ہمیں میٹھا منع ہے لیکن میٹھا چاہیے ہمیں, تو ہم نے کینڈرل بنا دیا. کینڈرل ہمارے برین کو چیٹ کرتا ہے کہ میں میٹھا ہوں, ہوتا نہیں ہے وہ میٹھا. تو اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر, اب میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. ہماری جو آنکھ ہے اس میں ایک بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے. ٹھیک, اگر آپ ایک ماچس کی تیلی ہماری آنکھ کے سامنے لے کے آئیں تو ایک خاص پوائنٹ آئے گا جہاں پہ تیلی غائب ہو جائے گی, وہ بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے. اللہ اشفاق صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ تم ان سے میری تھا تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتاؤ, کئی لوگ مجھے ہائی کرتے ہیں یا مجھے سلام کرتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں چلتا تو بڑا برا مناتے ہیں. تو ایک اگلی ملاقات مجھے فون پہ انہوں نے پوچھا, تو اگلی ملاقات میں جب ہم بیٹھے تو میں نے وہ تیلی نکال کے تو ان کے سامنے سے گزاری اور وہ غائب ہو گئی. تو میں نے کہا آپ کا اصل میں بلائنڈ اسپاٹ بڑا ہے. ہاں, تو ہو سکتا ہے جب وہ ہاتھ ہلاتے ہوں تو وہ بلائنڈ اسپاٹ میں آتا ہوگا. اینڈ دیٹ از وائی سب کا بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ہر شخص کا بلائنڈ اسپاٹ ہوتا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ بہت سے جو جادوگر جن کو آپ کہتے ہیں وہ یا اس بلائنڈ اسپاٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات ہماری جو اٹینشن ہوتی ہے اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ جیب کترا جب ہماری جیب کاٹتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کیسے کاٹتا ہے وہ, آپ ظاہر ہمیں تو نہیں, اس کی فلسفی ہوتی ہے کہ پہلے وہ آپ کو دھکا دیتا ہے, آپ کی ٹینشن اس طرف چلی جاتی ہے, ٹینشن آپ کی ساری وہ چلی جاتی ہے, پھر وہ جیب کاٹتا ہے, اس وقت آپ کو جیب کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک, اور اس دھکے کی جو اثرات ہیں آپ کے برین میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی پاکٹ نکال لیتا ہے. اسی طرح ہمارے سامنے جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ ہماری اٹینشن کو اس طرف ڈائیورٹ کر لیتے ہیں
یہ بات آپ کی بالکل بڑی ٹھیک ہے، میں کالر سے بات کر لوں، لیکن یہ بات میرے ساتھ نا برطانیہ میں پیش ہے. مجھے پتا تھا یہ شوبدہ باز ہے، فراڈیا ہے، یہ چکر باز ہے، میں پھر اس کے ساتھ کھیلنے میں بیٹھ گیا سڑک پہ. آئی نیو اٹ. اور میں اپنے آپ کو یہ تسلی دے رہا ہوں اس وقت کہ یار مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مجھے پتا ہے فراڈ کا. ڈاکٹر صاحب انسان کمزور ہے نا، اور جاہل پیدا کیا اللہ نے، انسان جہالت دکھاتا ہے یہ. جی السلام علیکم صاحب سمینہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی میرا پتر. ہاں جی بلال بھائی، سب سے پہلے تو آپ میرے بھائی ہیں، مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں نا کہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، میرے ایمان کی استقامت کے لیے دعا کیجیے بیٹا. اور اللہ آپ کو ایسے پروگرام کرتے رکھے، اور بڑی گاہی ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے نا. تو بلال بھائی میں نے پرسنل بات یہ کرنی تھی کہ میری کزن کا میاں فوت ہوا ہے. ہاں. تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. آپ سے پوچھنا تھا کہ بڑی ہی پریشان رہتے. اچھا یہ نا ایکچولی ہم نے کہا کہ ہم نے یہ فون لائنز اس لیے کھولی ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی کرامات ہوئی ہیں یا آپ نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں، اس کے لیے ہم آج لیں گے. یہ جو آپ فرما رہی ہیں یہ ہم اس دن لیتے ہیں جس دن ہم نے کالز لینی ہے. لیکن آپ نے کہا شعبدہ بازی پہ بات کرنی، آپ نے نہیں کی. بہرحال آپ ہماری بہن ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. حبیب عرفانی بھائی، حبیب بھائی یہ فرمائیے کہ ایک عام آدمی کو، میرے جیسے نالائق آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بزرگ جو ہے یہ سچا اللہ کا ولی ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں کر رہا؟ وہ دونوں واقعات میں فرق کیسے، یا حالات میں فرق کیسے کروں گا؟ بلال صاحب فرق اس میں یہ آئے گا کہ جو ولی ہے جس سے کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، یا صادر، ظہور تو نہیں کہوں گا میں، غلط لفظ کہہ گیا، صادر ہو رہی ہیں جی، وہ اپنی کرامات کا ڈنڈورا نہیں پیٹے گا. شعبدہ باز جو ہوگا وہ اپنے کام کا ڈنڈورا پیٹے گا کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. جو ولی اللہ ہوگا وہ اپنے کام کی تشہیر نہیں کرے گا یا اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرے گا. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مارکیٹنگ نہ کرے. وہ کرتا بھی نہیں ہے. جو ہوگا وہ کرے گا بھی نہیں مارکیٹنگ. یہ چیز اس میں دیکھیے، میں ایک پہلے بھی یہ بات ہوئی. شاہ صاحب ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. اس کا مطلب کہ کوئی ایسا آدمی جو کہ ٹائی سوٹ والا ہو، پینٹ کوٹ والا ہو، اس کی پبلک ریلیشننگ بڑی اچھی ہو، اس کا اپنا سیکریٹریٹ بنا ہو، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں وہ ٹریول کرتا ہو، اور لوگ 40 50 ہزار اس کے ساتھ آتے جاتے ہوں، تو مطلب وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا آپ کے خیال میں، کیونکہ وہ کمرشل ہے؟ نہیں بلال صاحب، اس طرح سے نہیں کہ میں کرامت پہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے دوست ایسے بھی ہیں کہ ایک میں نے جو پہلے مثال دی فضا میں اڑنے والے شخص کی. شاہ صاحب اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ایک شخص اللہ کا ولی نہ ہو اور مارکیٹنگ کے ذریعے وہ اللہ کا ولی بن جائے؟ کتنی بڑی کرامت ہے اس آدمی کی. یہ بلال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 2 نمبریاں ہر جگہ موجود ہیں. شاید اس میں 2 نمبری سب سے زیادہ ہے. اچھا، اس لیے کہ یہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ایلیوژن کی بات ہے، مائنڈ کو چیز کرنا ہے، ذہن کو مسخر کرنا ہے، ذہن کو دوسری طرف مصروف کر کے یا دوسری طرف لے جا کے اپنی بات لے کر آنی ہے سامنے. تو یہ اس میں یہ بہت ایزی گوئنگ بھی ہے. الوژن میں اور کرامت میں فرق کیسے کریں گے شاہ صاحب؟ الوژن ہے کہ کرامت ہے، ایک مرید کیسے یہ فرق کرے گا کہ میرا اس جو بابا ہے یہ کرامت اس وقت اس کی ہے، یہ الوژن نہیں ہے؟ یہ فرق کیسے کرے گا؟ دیکھیے یہ جس طرح سے کہ کرامت جو ہے وہ جو صاحب کرامت ہے، میں نے پہلے جس طرح گزارش کی کہ وہ اپنی کرامتوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹتا. لوگ کہتے ہیں لوگ. اب دیکھیے 1-2 چیزیں داتا صاحب کے حوالے سے آپ نے شروع میں بات کی، اور ان کے واقعات ہیں کہ وہ مندر میں جا کے اس کو چوری کھلائی، بت کو نہیں مانے لوگ، پھر دوبارہ کھلائی، لوگ اس پر مسلمان ہوئے. دوسرا ایک واقعہ دودھ والا بڑا مشہور ہے. تو یہ چیزیں اس طرح سے یہ ہوئی، لیکن اس کو ایک یہ شاید دیکھی گئی کہ جو صاحب کرامت ہے وہ اپنی کرامت کا صلہ نہیں مانگتا. جو شعبدہ باز ہے وہ اپنی شعبدے کا صلہ مانگے گا. اچھا، یہ چیزیں بھی اس میں آتی ہیں کہ جس نے اس کو پروفیشن بنا لیا،
जिसने कहा कि मैं ये काम कर देता हूँ तुम्हारा, उस तरह का हो जाता है, वो जादू है या शोभदा है। ठीक ठीक ठीक, मेरे साथ रहिएगा मैं वक्फे पे चाहूंगा, यहीं से बात शुरू करूंगा कि वो अपना मुआवजा मांगता है, लेकिन सबसे बड़ी मेरे ख्याल में करामत अली हजवेर की ये है कि उन्होंने इस पे शहादतें हजारों में मौजूद हैं। लोगों ने कहा कि आपकी मस्जिद किबला रुख नहीं है, उन्होंने लोगों को नमाज पढ़ाई और जब सारों ने सलाम फेर के सर उठाया तो सबको बैक वक्त खाना काबा नजर आया। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें जो हैं दोनों हमारे मेहमानों ने बड़ी खूबसूरत की हैं, हबीब इरफानी साहब ने भी और डॉक्टर आसफा जिब्राइल ने भी, कि जब कोई करामत होती है तो बाबा जो है वो सच्चा वो होता है जो कि उसका प्रचार ना करे, उसका इजहार ना करे। साहिवाल से कॉलर है हमारे साथ, अल्लाह करे इस सवा सही वाले हो जी। अस्सलाम वालेकुम अंसर। हेलो जी अंसर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं खानेवाल से बात कर रहा हूँ। जी जी ऐसे है, मेरे साथ एक वाकया पेश है जी जी, फरमाइए। ऐसे है कि मैं मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई, खुदा के वास्ते पहले तो टीवी बंद कर दे, वो करामत बंद होगी तो ये करामत शुरू होगी। जी भाईजान, जी जी फरमाइए। सर ऐसे है भाई, मैं एक पीर के पास गया तो उन्होंने छुरी गर्म की चूल्हे के ऊपर मेरे सामने। अच्छा और छुरी अपनी जबान पे लगाई। अच्छा। और छुरी ठंडी हो गई। हाँ, तो वो सुर जो होता है उसकी आवाज आई थी? यार गोश्त पे छुरी रखेंगे तो वो शुड़ की आवाज। टेलीविजन मेरा बड़ा भाई बंद कर दे खुदा के वास्ते, ये करामत पूरी नहीं होनी आपकी। टीवी बंद कर दे मेरा पुत्र, फोन पे बात कर। हैं अच्छा, अभी बाबा जी का कुछ बताएंगे, हम भी जाके छुरियां गर्म करके देखें। जी वो बाबा जी हैं जी इधर खानेवाल में, पीर कैसर के नाम से उनका नाम है, 92 टन्नार में रहते हैं। अच्छा, छुरी गर्म करके लगाते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात होगी जी। मैं वापस आके पूछता हूँ, छुरी गर्म करते हैं वो ठंडी हो जाती है। एक अटक के पास भी बुजुर्ग हैं जो कि गर्म सरिया करके जो है वो बीमारी की जगह पे लगाते हैं। एक हमारे पास और बुजुर्ग हैं जो गर्म तेल जिस्म पे लगाते हैं, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्लेम करते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। ये नहीं कि वो मैं उनको कैसे शोभदाबाज कर दो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। आप जो फरमा रही हैं कि वो शख्स जो है अगर सच्चा है तो प्रमोट नहीं करेगा अपने आप को, अच्छाई को क्यों प्रमोट नहीं करते? देखिए जी, यहाँ मैं कहते हैं कि लिबास खिज़र में यहाँ सैकड़ों राहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब ये कौन सी पहचान है? और लिबास खिज़र का जो मामला है, देखें ये जो है ना अच्छाई को प्रमोट नहीं करते, और करामत है, हज़रत ने तकरीर और तफरीक में भी फ़र्क है, और तकरीर में से मैं तफरीक करती हूँ कुछ अल्फाज कि यहाँ पर करामत जो है वो दावा नहीं करता। ये मौजू था हमारा आई थिंक, तो जो तब जब इंसान हज़रत बाबा फरीद की तरफ देख लें, कहा क्या है, पूछा क्या है, कहा मट्टी है, कहा अच्छा मट्टी ही होगी, शक्कर मट्टी ही होगी। ये नहीं कहा कि मैं इसको मट्टी कर दूंगा, मट्टी ही होगी। जब इंसान के अंदर से मैं निकलती है तो वो वली बनता है। इंसान जो वली होता है वलायत के दर्जा पर, ओहदा पर फायज उस वक्त होता है जब वो अल्लाह की मौजूदगी को याद रखता है और अपनी एहसास को, अपने कुछ कर देने वाली कैफियत को डिनाई करता है। आखिर में एक बाबा जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, मैं बैत करना चाहता हूँ, आप मुझे पानी में कटोरे में लेकर आप उसको एकदम दूध बना दें जी, तो मैं तो मान जाऊंगा। मेरे पास क्या वजह, मैं दूध बना ही नहीं सकती। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बता रही हूँ। तो देखिए, मैं एकदम दूध, देखिए जो अगर तो वो दावा करके दूध बनाएगा तो वो शोभदाबाजी है। क्यों? अगर वो कहेगा कि मैं इसको दूध बना देता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस है। नो 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 नो, ये करामत से वली वाकिफ होता ही नहीं कि हो कब जानी। करामत से वली वाकिफ होता ही नहीं कि वो हो कब जानी है। अब आप इमरान भाई आप फरमाइए। जी मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा कि अगर करामत को हम यूं ही डिफाइन करें जी
تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم نے خود ہی ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے کہ جو بھی چاہے اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ کھیل سکتا ہے اور دعوی ولایت کر سکتا ہے. دعویٰ ولی وہ بات ہے کہ بلال صاحب دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ولی کہ میں ولی ہوں. اگر اس طرح ہے کیونکہ یہ ڈومین صرف نبی کے پاس ہے کہ میں نبی ہوں. اگر اس طرح ہے کہ جو کرامت دکھانے والا ہے اس کو خود ہی بالکل اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ آل آف سڈن کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اسے منسوب ہو جاتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے شاید آپ انتظار کرتے رہیں. ایک ہستی ایک شخصیت ایسی ہے جو بڑی اللہ والی ہستی ہے اور اللہ کی دوست ہستی ہے اور متقی پرہیزگار بھی ہے، تو ساری زندگی آپ بیٹھ کے ویٹ کرتے رہیں کہ کوئی چیز ایسی ہو جائے تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ کچھ ہیں یا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب کلیم کرتا ہے، میں نے مثال دی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے اگر کہا جائے کہ جی آپ کا شعبہ کیا ہے، تو یہ کہیں گے ڈاکٹر، یہی کہیں گے کیونکہ ان کی تعلیم اس ضمن میں چلی ہے، ولی کی کوئی سکولنگ نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں نا جی، اگر اپنے اس دعوے میں جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ڈاکٹر کو کہ نہیں میں تو اس قابل نہیں ہوں جی، بس یہ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ان کا عہدہ ہے. جو جس کی ہم بات کر رہے ہیں ولایت ایک عہدہ پروردگار ہے. ایک ولی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ لغوی معنی میں ولی کا مطلب اللہ کا دوست، وہ ایک لغوی معنی ہے. ولایت ایک ٹرم ہے، ولایت ایک ٹرم ہے باقاعدہ، ولایت ایک اصطلاح ہے اور اس کا تعلق تکوینیات کائنات سے ہے. تکوینیات سے مراد یہ ہے کہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کے قوانین ہیں جس کے تھرو یہ پوری کائنات جو ایکو سسٹم چل رہا ہے اس کو اس میں دخل حاصل ہوتا ہے اور اسے ان چیزوں کے بارے میں، ان قوانین کے بارے میں پتہ ہے جن قوانین کو عام طور پہ بندے نہیں جانتے. اس لیے وہ بابے کہتے ہیں کہ میری آج کل ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے. جی، یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ میری ڈیوٹی فلاں چیز پہ لگی ہوئی، میری ڈیوٹی فلاں چیز پہ. وہ کس حد تک سچا ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں ریئلٹی یہ ہے کہ تکوینیات کے اندر جو دخل اندازی ہے وہ ولی کا کام ہے اور اسے وہ اتھارٹی پروردگار دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کے دین کی ترویج ہو اور لوگوں میں وہ چیز جو ہے وہ رواج پائے کہ جس پیٹرن پہ یہ بندہ چل رہا ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلیں، آئیکن بنے ان کا. ڈاکٹر صاحب دو لفظ ہیں، ایک ہے الوژن اور ایک ہے ہلوسینیشن، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جلدی سے بتانا ہے آپ نے. جی بالکل، دیکھیے جو تو ایلوژن ہے نا اس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز آپ کو چیٹ کی جائے، یعنی وہ نہ ہو اور آپ کو نظر آئے یا ہو اور غائب ہو جائے، یہ ایلوژن ہے. اور ہلوسینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اپنا دماغ ہے اس کی بایو کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور آپ کے لیے وہ چیز تخلیق کر دی جاتی ہے. نہیں، کوئی چیز نہیں بھی ہے تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے پیاسا سیراب دیکھتا ہے. بالکل سیراب دیکھتا نہیں، یہ تو پھر ہاں ہلوسینیشن میں آتا ہے. ورنہ اس کے تھاٹس بھی ہوتے ہیں، جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو امام مہدی کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اسکیزوفرینیا کے اندر ہوتی ہیں. جب آپ کی یعنی کہ آج کے دور میں جتنے لوگ جو ہیں یہ بابے جو ہیں، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی، کسی کو نہیں ٹارگٹ کر رہا، جو کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں، ہم نبوت کا بھی کئی دعویٰ کر چکے، یہ سارے بنیادی طور پہ نفسیاتی مریض ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے فالوورز ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اسکیزوفرینیا ہونے کا کہ جس کے اندر لوگ کلیم کرتے ہیں. ایک کالر ہے، ان سے بات کر لوں. جی السلام علیکم بیٹا شاکر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاکر. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکم. سر میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ جیسے بھائی سے میری آج بات ہو رہی ہے. بسم اللہ، حکم کرو میرا پتر. سر جی میری عمر ہے 49 ایئرس ماشاء اللہ، اور میں اپنی زندگی کے 2 لائف ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جی. آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے میرا ایک گاؤں ہے نزدیک ہی، وہاں ایک تالاب ہے. اس تالاب میں نہانے کے لیے گیا اور کچھ تالاب کے جب مڈ میں پہنچا تو لٹرلی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں کسی گہرائی میں چلا گیا ہوں، ڈائیو ان کر رہا ہوں، جس طرح سمندر میں کوئی ڈائیو ان کرتا ہے. اچھا. پھر اچانک سے مجھے محسوس ہوا کہ میں اوپر آیا ہوں، پانی مجھے اوپر لے کر آیا ہوا میں. پھر دوبارہ میں ڈائیو ان کیا، مجھے 2 دفعہ ایسا محسوس ہوا، پھر میں دوبارہ واپس جو ہے نا کنارے پہ خود بخود آ گیا. ایک تو واقعہ میرا ایک ساتھ یہ خود لٹرلی ہوا جو مجھے ابھی تک یاد ہے. اور دوسرا واقعہ آج کچھ دن پہلے میں ایک پروگرام سن رہا تھا، کسی حدیث کا ہے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے
فرشتوں کا معمور کیا ہوا ہے. اچھا. تو ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے ذکر کر رہے تھے کہ بلائنڈ اسپاٹس کی بات کی انہوں نے, تو مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے سر, میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور میرا بلائنڈ اسپاٹ میرے رائٹ سائڈ پر ایک اتنی تیزی سے گاڑی نکلی کہ مجھے جیسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہوا گزری میرے پاس سے بہت, اور جب میں نے اس کو دیکھا تو لٹرلی مجھے محسوس ہوا کہ شاید اگر میں اس کے ساتھ ٹکرا جاتا میرا موٹر سائیکل تو وہ مجھے اس نے جو ہے نا اٹھا دینا تھا. تو مجھے اس بات پہ یقین ہوا کہ اللہ پاک کی ذات وہ بالکل بلائنڈ اسپاٹ بھی زندگی میں ہے انسان کے, جو کہ اس کی حفاظت پر مامور ہیں, اور بس انسان کو وہ کہتے ہیں نا کہ ولی تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی اس کی زندگی میں جو کچھ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آپ کو کبھی اس بات سے یہ تو نہیں لگنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خاص کرامات کر رہا ہے؟ سر میں گنہگار آدمی ہوں, میں کبھی بھی ایسا خیال نہیں آیا. بس یہی سوچ رہی ہے ہمیشہ سے کہ اللہ پاک نے جس کام کے لیے ہمیں اس زندگی میں اس دنیا میں لائے ہیں وہ بس پوری ہوتی رہیں, باقی تو کچھ نہیں. وہ کیا کام ہے سر؟ کام یہی ہے جیسے میری بہن بھی ذکر کر رہی تھی کہ آپ شکر گزار بنیں اور ایک دیانتدار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں. بڑی اچھی بات, اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو بھی اجر دے اس بات کا, اچھی بات اس نے کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس لیے بنایا کہ چاہو تو مجھے مانو, چاہو تو مجھے نہ مانو. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اگر آپ اس پہ عمران بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں, میرے پاس آخری لمحات ہیں, کیا پیغام دیں گے؟ کیسے ڈیفائن کیا جائے یہ اچھا ہے کہ برا ہے, یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جب تک آپ معیار کو نہیں جانتے, معیار سے مطلب بابے کو خود جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ ایلیوژنز دکھا کے وہ کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں, میں امام مہدی ہوں. جب تک آپ نبوت کے معیار کو نہیں جانتے, پتہ نہیں کون کون آپ کو چیٹ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ایلیوژن میں, ہیلوسینیشن میں, کرامت, معجزے میں فرق کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اس عہدے کی جانکاری حاصل کریں, اس کے معیار کو سمجھیں. اگر آپ اس کے معیار کو سمجھ جائیں گے تو کوئی انسان آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا. خمیر دیکھ لیں پہلے, خمیر ٹھیک یہ دیکھ لیں, جی یہ دیکھ لیں کہ جس بندے کی بات ہو رہی ہے وہ بندہ خود کیا ہے. ٹھیک. اگر وہ اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو پھر یہ اگلا مرحلہ ہے. ادروائز اس دنیا میں ایسے ایسے ایلیوژنز ہیں, ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بڑے سے بڑے علم کے جگادری بھی جو ہیں وہ اس کا کوئی حل پیش نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ جتنے بھی عاملین ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی جگاڑ تو ہوتی ہے نا جو لگاتے ہیں, اسی لیے تو مرید ہوتے ہیں. وہ جگاڑ کیا ہوتی ہے؟ جگاڑ میرے پاس ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی جگاڑ بتاؤں. جی میرا اپنا بھائی جی, تو اس نے مجھے کہا کہ جی فلانے جو پیر صاحب ہیں بڑے کرامت والے ہیں, تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک وظیفہ بتاؤں گا اور ایک سادہ کاغذ تم یہاں سے اٹھا لو. تو اس نے کتاب میں سے ایک سادہ کاغذ اٹھایا اور اس نے کہا کہ سامنے وہ جل رہا ہے کوئی چیز تو اس کے سامنے رکھو, تو میں پڑھوں گا اور جو لفظ آ گیا وہ تم تصویر پڑھنا. تو وہ تصویر لے کر آ گیا. اگر یہ کرامت ہے, یہ کرامت تو ہمیں اسکول کے زمانے سے آتی ہے. وہ اس نے جو موم بتی ہوتی ہے اس پہ رکھتے ہیں, اگر لکھ دیا جائے تو اس طرح ہمارے جاہل لوگوں کو یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن جس کو سمجھ نہیں آئی اس کے لیے وہ کرامت ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ ساری باتیں ذمہ داری آپ نے اپنے پہ سمجھنی ہے. میرا اپنا ذاتی گمان یہ ہے کہ آج ہم نے بہت سا جملہ جو غلط ایک استعمال کیا وہ یہ بھی کیا کہ شریعت کا پابند دیکھنے, تو سب سے زیادہ شریعت کے تو ممبروں پہ بیٹھنے والے پابند ہیں, لیکن وہ تو ان چیزوں کے دعوے دار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ میں کیپیسٹی نہ ہو پھر بھی آپ دعوے دار ہوں تو آپ جملے کو ہلکا رکھیں. لیکن میرے خیال میں آج کے دور میں اگر کوئی میں نے کرامت دیکھی ہے تو صوفی برکت صاحب کی. آپ ان کے پاس جاتے تھے, آپ ان سے کہتے تھے مسئلہ, وہ کہتے تھے سارے ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں, اور اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا.